الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم و مکرم ناظرین کرام و حاضرین نظام و سامعین نظام، ابھی میں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے. اس حدیث مبارکہ میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کنت نہیتکم، میں تمہیں روکا کرتا تھا. اس سے روکا کرتا تھا تو ارشاد فرمایا عن زیارت القبور، قبروں کی زیارت سے میں تمہیں روکا کرتا تھا. اس کے بعد ارشاد فرمایا فزوروها، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبرستان جایا کرو. کیوں جایا کرو؟ ایک اور مقام پر اس کی وضاحت کرتے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تزہد، اس واسطے کہ تمہیں زہد، تمہارے اندر زہد پیدا کرتی ہے، اس واسطے قبرستان کو جایا کرو. وتذکر الآخرہ، اور تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے، اس واسطے قبرستان جایا کرو. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے بعد یہ بات بہت کھل کر واضح ہو گئی کہ قبرستان کو جانا یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کرنے پر انسان کو نیکیاں ملتی ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کے کرنے کا تمہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام حکم عطا فرمائے وہ کرو، وما نہاکم عنہ، جس چیز سے وہ روکیں فانتہوا، اس سے رک جاؤ. چونکہ رسول اللہ کا حکم دینا اللہ کا حکم دینا ہے، اور رسول اللہ کا روکنا اللہ کا روکنا ہے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے زیارت قبور سے لوگوں کو روکا، اس کے بعد پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی اور ارشاد فرمایا قبروں کو جایا کرو. تو اس حدیث مبارکہ سے بات کھل کر واضح ہو گئی کہ قبرستان کو جانا چاہیے. بعض ہمارے دوست قبرستان سے وحشت اختیار کرتے ہیں، یا زندگی پر کبھی قبرستان کو نہیں جاتے، یا قبرستان سے نفرت کرتے ہیں، یا قبرستان کو، درگاہوں کو بری چیز سمجھا کرتے ہیں. ایسا ان کا سمجھنا اور درگاہوں سے گریز کرنا، قبرستانوں سے گریز کرنا، یہ بہت بری بات ہے. یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کو مٹانے کی کوشش کرنا ہے. یہ تو تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم دینا. اگر آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو پڑھیں، ابو داؤد شریف میں جیسا کہ واقعہ ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، اور رات کے ایک حصے میں اٹھ کر بی بی عائشہ نے دیکھا، ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تلاش کرتے ہوئے حضور کو نکلی. ادھر تلاش کیا، بہت تلاش کرنے کے بعد دیکھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بقیع شریف میں ہے، اور بقیع شریف میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بقیع شریف کے جو دفن لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں فرما رہے ہیں. تو اس واقعے سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ اس واقعے سے بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ حضور خود حکم دیتے تھے کہ درگاہوں کو، قبرستان کو جاؤ. اس کے علاوہ خود آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بذات خود قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے. اس کے بعد دیگر صحابہ کا معمول یہ رہا کہ درگاہوں کو جاتے ہیں، اور درگاہوں کو قبرستان کو جایا کرتے ہیں اور حاضری دیا کرتے ہیں. اب رہی بات خواتین کے لیے کیا حکم ہے، خواتین جا سکتی ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو اسلام کا ایک قاعدہ ہے کہ عام طور پر اسلام مخاطب ہوتا ہے مردوں سے، مگر خواتین پیچھے شامل ہو جایا کرتی ہیں. جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبرستان کو جانے سے روکا کرتا تھا. فزوروها، اور قبرستان جایا کرو. جایا کرو میں جس طرح مرد شامل ہیں اسی طرح عورتیں بھی شامل ہیں. اس بات کو سمجھنے کے لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر حاضری جب دیتی تو بغیر پردے کے، بغیر پوری سہولت کے ساتھ حاضری دیا کرتی تھی. اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہاں قبر بنائی گئی، میں بالکل اسی طرح بغیر حجاب کے وہاں تشریف فرما رہا کرتی تھی. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک بنی. ارشاد فرماتی ہیں جب ان کی قبر بنی تو میں نے پردے کا اہتمام کرنا شروع کیا. تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر مبارک پر حاضری دیا کرتی تھی. یہ تو تھی بات بی بی عائشہ کی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حجر مبارک میں حاضری دینے کی. اسی طرح بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے ان فاطمہ رضی اللہ عنہا كانت تزور قبر عمها حمزہ كل جمعۃ وتصلی وتبکی عنده. یہ کون سی کتاب میں بات ہے؟ خلاصۃ الوفاء الباب الخامس الفصل السادس فی فضل احد والشہداء. یہ کتاب کا نام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ کریم جو ان کے شوہر نامدار ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر مبارک
پر جایا کرتی تھیں کل جمعہ، ہر جمعہ پابندی کے ساتھ جاتی تھی. وہاں کیا کرتی تھی؟ دو کام کیا کرتی تھی. فتصلی، وہاں جانے کے بعد وہ نماز پڑھتی تھی. وتبکی عندہ، اور وہاں بیٹھ کر وہ رویا کرتی تھی. اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ اہل اللہ کے پاس رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مقدس اور روضہ اطہر کی حاضری تو خیر اللہ کا واضح طور پر حکم ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیں وہ آپ کی خدمت میں حاضری دے. تو یہ تو رسول اللہ کا معاملہ رہا. رسول اللہ سے ہٹ کر بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بی بی فاطمہ الزہرا جاتی، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جاتی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بپابندی جمعرات کو کثرت کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبرستان جاتے. سمجھنے کی بات یہ ہے، کام قبرستان کو جانا اور ہے، حضرت امیر حمزہ کے پاس جانا اور ہے. کیوں اور ہے؟ فرق کیا ہے؟ مسجد نبوی کے پاس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اہلیہ کی قبریں تھیں. بی بی فاطمہ گھر تھے، حجرے تھے اور گھر تھے. ان کو قریب جو قبرستان پڑتا تھا وہ بقیع شریف تھا. بقیع شریف اگر صرف قبرستان کو جانا ہوتا تو بقیع شریف بھی جا سکتے تھے، بقیع شریف کو بھی جاتے. اس کے علاوہ پابندی کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس انہوں کے پاس بھی جاتے، یہ بتانے کے لیے کہ قبر کے لیے دور کا فاصلہ بھی اگر طے کرنا پڑے تو طے کیا جا سکتا ہے. اب اس کے علاوہ صحابہ کرام کثرت سے مختلف صحابہ کرام رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر بھی آتے، اور دیگر جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بقیع شریف وغیرہ بھی تشریف لے جاتے. تو یہ جانے کا سلسلہ رہا اور جانے کا تسلسل رہا. اب جائیں تو ڈسپلن کیا ہے، آداب کیا ہیں، اس کے حوالے سے دو تین باتیں بڑی اہم ہیں. ڈسپلن کو ملحوظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. قبر پر جانا یا درگاہ پر جانا، وہاں انسان کھیل کود کے لیے نہیں جاتا، لہو لعب کے لیے نہیں جاتا، آخرت کی یاد دہانی کے لیے جاتا ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے کے لیے جاتا ہے. تو درگاہوں کو جانے کے بعد چند باتیں ایسی ہیں جن کو ملحوظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ درگاہوں پر جانے کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آداب کیا ہے اور اس کے ڈسپلن کیا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اپنے نیکسٹ ویڈیو میں چند باتیں اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.